السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو ورڈ ہم روٹ ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے واو ہا دال۔ تو یہ روٹ ورڈ جو ہے اس کی اشد ضرورت فیل ہوئی ہے ان current situations, so we are talking about it۔ اور لغت سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے معنی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویز سے قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ فار انسٹنس سنگل، ون، اور اسی طرح دا اونلی ون۔ تو مطلب اس کو اب دیکھتے ہیں، اس کی لغت سے شروع کرتے ہیں۔ الواحدۃ کے معنی یگانگت کے ہیں، اور واحدۃ در حقیقت وہ چیز ہے جس کا قطعاً کوئی جز نہ ہو، پھر اس کا اطلاق ہر موجود پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہر اسم عدد اس کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے، جیسے عشرۃ واحدہ، ایک عشرہ، مائۃ واحدہ، 100، الف واحدہ، 1000۔ پس واحد کا لفظ مشترک ہے جو 6 طرح پر استعمال ہوتا ہے۔ واحد بلحاظ جنس یا نوع کے، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان اور فرس دونوں ایک ہی ہیں، یعنی بلحاظ جنس ایک ہی ہیں، یا زید اور عمر ایک ہیں، یعنی بلحاظ نوع کے ایک ہیں۔ بلحاظ جنس اور بلحاظ نوع، یہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ چلیں اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں بنا سکتا ہوا تو اس کی کوئی اینیمیشن بھی بنا دوں گا۔ میں دوبارہ سے بول دیتا ہوں۔ نمبر 1، 6 طرح سے ہیں۔ نمبر 1، واحد بلحاظ جنس یا نوع کے، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان اور فرس دونوں ایک ہی ہیں، یعنی بلحاظ جنس ایک ہی ہیں، یا زید اور عمر ایک ہیں، یعنی بلحاظ نوع کے ایک ہیں۔ واحد بالاتصال، یعنی کئی اجزاء مل کر ایک ہو جائیں، عام اس سے کہ وہ اتصال خلقی ہو، جیسے شخص واحد، یا ذاتی ہو، جیسے حرفۃ واحدہ، یکتا اور بے نظیر، خواہ وہ یکتائی بلحاظ خلقت کے ہو، جیسے الشمس واحدۃ، یا بلحاظ دعوی فضیلت کے ہو، جیسے فلان واحد عصرہ، فلاں یکتائے روزگار ہے، یا ہوا نسیج وحدہ، وہ اپنی طرز کا ایک ہے، یعنی صاحب الرائے ہونے میں اس کا کوئی شبہ نہیں، یعنی صاحب الرائے ہونے میں، یعنی ایک کوئی بندہ ہوتا ہے نا، کچھ دوست، مطلب کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو میں تو ان کو مطلب دوست ہی کنسیڈر کرتا ہوں، جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ بڑا مطلب آپ اپنا جو پرائیویسی ہے، آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا رہے ہوتے ہو۔ جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، فلاسفہ، کہ جو دکھتا ہے وہ کہیں کہیں ہے
اور جو نہیں دکھتا وہ کہیں نہیں. تو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. الواحدۃ کے معنی یگانگت کے ہیں اور واحد در حقیقت وہ چیز نہیں. یہ تو ہو گیا. اچھا جی ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے. نمبر 3 بھی ہو گیا تھا یکتا اور بے نظیر والا. اور نمبر 4 وہ جس میں تجزی ممتنع ہو خواہ وہ امتناع صغر حجم کی وجہ سے ہو جسے ذرہ یا صلابت کی وجہ سے جیسے الماس یعنی ہیرا. ٹھیک ہے صلابت جیسے ذرہ یا صلابت یعنی اس کی وہ اب آپ اس کو پچھلی اینیمیشنز کے ساتھ اگر دیکھیں ملا کے تو آپ کو فیل ہوگا. آگے دیکھیں بمانا مبدا آتا ہے 5 نمبر. بمانا مبدا آتا ہے خواہ وہ مبدأ اعداد ہو جیسے واحد اثنانی یا مبدأ خط جیسے نقطہ. الحاصل ان سب اقسام کو وحدت کے معنی عارض ہوتے ہیں لیکن جب واحد کا لفظ باری تعالیٰ پر بولا جاتا ہے. اب یہ نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ دا اونلی ون. ٹھیک ہے جب واحد کا لفظ باری تعالیٰ پر بولا جاتا ہے جیسے اللہ واحد تو اس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جس میں تجزی یا تکثیر ناممکن ہو. اور اس قسم کی وحدت چونکہ بمشکل ہی سمجھ میں آ سکتی ہے اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں. الواحد کے معنی اکیلے کے ہیں اور غیر اللہ کی صفت بھی واقعی ہوتی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے. نمبر 2 البسیط 441 الا مستأنسہ لیکن احد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بولا جاتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. ہوا نسیج وحدی کی طرح فلان لا واحد لہو کا محاورہ بھی مشہور ہے. اور ضم کے لیے ہوا عییر وحدی یا حجیش وحدی کہا جاتا ہے یعنی وہ کمزور رائے ہے. اور جب معمولی سی مذمت کرنا مقصود ہوتی ہے تو رجیل وحدی کہہ دیتے ہیں. تو اب ان 68 مقامات کی جانب چلتے ہیں. میں آج صرف کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ہے تو ہم آج تراجم پر اکتفا کریں گے. نمبر 1 مقام ہے جی سورۃ البقرہ 61. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام
ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ اصل میں اب جو ہمارا فیز شروع ہو گیا، یہ کافی زیادہ مطلب اس کو آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سارے لوگ اس کو مطلب سیریس ٹیکس ہیں یہ، اور یہ سیریس نوٹ پہ ہم سیریس نوٹس پہ کھڑے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، سورۃ البقرہ 133۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ اب یہ والی آیت ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ اچھا جی، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ مطلب اب جا کے اس چیز کا دوبارہ سے ان اختلافات سے جو رونما ہوئے تھے، اب ان سے ہمیں میرا خیال ہے کہ ہم اس میں اتفاق رائے کے ساتھ کسی اس پوائنٹ میں ہیں کہ یا تو اب مطلب ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، ونس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنگولیرٹی کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑنا ہے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں، اور ان اختلافات کے، اب یہ بریکٹ میں، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ سے یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، ٹھیک ہے، اب یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کو حق نہیں پتا تھا، حق پتا تھا، لیکن آگے کیا ہے، اختلاف ان لوگوں نے کیا، پھر بھی اختلاف کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں سے کتنا آج کی دنیا کے ساتھ یہ کتنے معنی خیز لگتے ہیں، خاص کر ملینیلز کو۔ اچھا چلیں کچھ باتیں بھی جو ہیں کچھ اور بھی ہو جائیں، ایک دفعہ پاس کرتے ہیں۔ کچھ باتیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا، ایک تو تھی
چلیں یہ ملینیلز والی ہو گئی. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور تھی. ہاں وہ جو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ گنتی والا معاملہ ہے. لائک وہ بالکل اسی طرح ہی ہم مردم شماری مجھے میرے ذہن میں آ گیا. چلے میں نے کہا چلیں شروع اس کو بھی بیچ میں ایک ٹیک اوے دیتا جاؤں کہ مردم شماری کے موقع پر مطلب مردم شماری کا جو ہے اس کے اندر بھی ہم اسی طرح کی غفلتیں برتتے ہیں. ہم اسی طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں. 10 کاؤنٹ کرنے کے بعد ہاں جی ان کیسا لگ رہے ہیں تو وہ جس طرح مشین مطلب شروع تو بڑی اچھی طرح سے آپ ہوتے ہیں اور تہاڈی خیر آ رہے ہیں جی جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر کھودا پہاڑ اور یہ والا جو ضرب المثل ہے یہ ہمارے اوپر فٹ آتا ہے. جس تنزلی کی سطح کو اس وقت اہل مسلم اہل اسلام چھو رہے ہیں. تو چلتے ہیں جی آگے. اور تو نہیں تھی کوئی بات, اور بھی کافی ساری باتیں تھیں لیکن کیا اب ساروں کو آنسر کرنا ہے, تو آگے چلتے ہیں جی. اگلا ہے جی سورۃ النساء کی پہلی آیت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 3. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. سورۃ النساء 11 نمبر آیت. اچھا جی لمبی آیت ہے, پڑھتے ہیں. اس میں 2 دفعہ تو آیا ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ متصل دوسری آیت بھی ہے, اس کا بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر 15 نمبر میں اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے, اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف
اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء کی 12 نمبر آیت، اگلی ہی آیت، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کے حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، اور اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو اور وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے۔ اچھا، یہ ہر جگہ پہ بیچ میں آ رہا ہے کہ جو وصیت کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض کا معاملہ ہو ادا کر دیا جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ سورۃ النساء 102، پھر ایک دفعہ لمبی آیت، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدے کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرہ غفلت ہو تو وہ تم پر یکے بارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو چکنا رہنا جو ہے لڑائی کے یہ والی آیت میں یہ اصل میں سگنیفیکنس ہے کہ attention, why being attentive is the necessary characteristic to adopt. Being a کیا کہتے ہیں فنکشنل، یہ فنکشنل وہ والا نہیں ہے، یہ فنکشنل مطلب ورکنگ۔ سپاہی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سورۃ النساء 171، چکنا رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، مطلب اسلحہ رکھ سکتے ہیں اگر بارش اور بخار وغیرہ یا کوئی بیماری کی وجہ سے کچھ ہو، لیکن چکنا رہنا دا فور موسٹ کمپوننٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں ان وارفیئر۔ آگے چلتے ہیں
سورۃ النساء 171۔ اے اہل کتاب نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ تو اچھا کچھ چیزیں نہیں چلیں، وہ پھر کچھ اس طرح کے ہو جانے ہیں اینٹی۔ اچھا آگے چلتے ہیں سورۃ المائدہ۔ وہ پھر ان لوگوں کو فیل ہوں گے کہ جناب شاید۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں سورۃ المائدہ 48۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے، اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی سزا آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر یہ ٹرینٹی والا سو کالڈ بیہیویئر جو رویہ ہے وہ اختیار کیے رکھیں، ادروائز آپ کو جو ہے یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ از دا اونلی ون۔ سورۃ الانعام 19۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دو کہ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت
ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 98۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی فلاسفیکلی ان ڈیپتھ، مطلب اس کے بڑے سارے معنی نکل سکتے ہیں، تو اس کو ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ زبردست۔ آگے چلیں، مطلب یہ سائنٹیفکلی بھی اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں جو آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 70۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اب یہ وہ احبار اور رہبان نیشین ان کے بارے میں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی اللہ کو بھی اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، علماء اور درویشوں کو، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، وہ جو ہر جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ یونس 19۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 118۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک چیز ہے کہ امت واحدہ ہیں ہم، لیکن جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ طریقہ بتایا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو حق کو
جو مطلب میں اب اس کو تھوڑا سا آپٹیمسٹیکلی تھوڑا پازیٹیو کونوٹیشن کے اندر ہی رکھتا ہوں، پازیٹیو والے دائرے میں. تو جو لوگ ابھی اس سفر کے اندر ہیں کہ کوئی نہیں نظام چلاتا مگر اللہ ہی، صرف اس نظام، اس دنیا کا، اس پورے، ہمیں نہیں پتا کہ کس قدر اس کا جو نظام ہے وہ پھیلا ہوا ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ چلاتا ہے. تو وہ جو لوگ اس ٹائم سے لے کے کہ وہ اس فیز میں ہیں کہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں، ہاں وہ اس چیز کو مان بیٹھے ہیں کہ اللہ ہے، اور پھر وہ مطلب جس بھی دین پہ تھے ہم، مطلب جو مطلب ماضی میں جو بھی جس بھی غلطی پہ تھے، لیکن اب اگر ان کو احساس ہو چکا ہے اور وہ اس طرف کو انہوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے، تو ان کے لیے یہ خصوصی طور پر نشست ہے. ان کے لیے یہ والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ چاہے ابھی اس فیز میں ہیں یا چاہے انکار والے فیز میں ہیں، ابھی چاہے وہ حق کی تلاش والے فیز میں ہیں یا چاہے انہیں حق مل گیا، یہ مطلب طریقے ڈفرینٹ سے رہیں گے ان کے. تو آگے چلتے ہیں مختلف قیامت تک، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی پر چلتے رہیں گے. اب قیامت تک تو نہیں چلیں لکھا ہوا، لیکن چلتے رہیں گے. آگے چلتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 31. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا اللہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. سورہ یوسف 39. اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اب یہ ان نادان دوستوں کے نام کہ جو یہ یاد دہانی ہے، یہ ریممبرنس ہے، یہ شہادت ہے، گواہی جس کو کہتے ہیں. تو جب اس کا معاملہ ہے تو پھر ڈٹیں. آگے چلتے ہیں سورہ یوسف 67. پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کریں. اللہ اکبر. سورۃ الرعد 4. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ اکبر. سورۃ الرعد 16.
ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ سورہ ابراہیم۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد اللہ اکبر کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واحد و قہار، اللہ اکبر۔ وہ بے نقاب ہو گئے، یا اللہ۔ سورہ ابراہیم آگے چلتے ہیں۔ 52۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورۃ النحل 22۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ النحل 93 نمبر۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم، اب یہ بریکٹ میں، کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو، اب بریکٹ بند، تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔